باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو رہے ہیں ایک موضوع کے ساتھ، اور وہ ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگانی کے حوالے سے۔ اور آج کی یہ نشست، آج کا یہ درس، آج کا یہ لیکچر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عنوان سے ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سلسلہ امامت کے 7ویں امام ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7ویں جانشین ہیں، جو منصوص من اللہ ہیں، منصوب من اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے جن کو منصب امامت ملا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں طالب علمانہ عرائض بیان کروں گا۔ گزشتہ سے پیوستہ ہونے کے لیے میں 2-3 باتیں آپ سے کروں گا، اس کے بعد پھر ہم امام موسیٰ کاظم کی زندگی کے حوالے سے چند چیزیں بیان کریں گے۔ گزشتہ جو ادوار میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام صادق علیہ السلام تک، وہ گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ نے سنے ہوں گے کہ اس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ کس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک زیرو پہ گئے ہوئے معاشرے کو ڈیولپ کیا، 20% اٹھایا، اس کے بعد امام محمد باقر نے 20% اور اپ گریڈ کیا تو معاشرہ 40% تک اپ گریڈ ہوا۔ پھر اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کو موقع زیادہ ملا، کیونکہ 2 خاندان حکومتوں کے لیے جب لڑ رہے تھے، 2 نظریات لڑ رہے تھے، تو اس وقت امام صادق نے پولیٹیکل ایشوز سے کنارہ کشی اختیار کی، ان معاملات سے جو وہاں پہ چل رہے تھے، اور امام صادق علیہ السلام نے الہی اور پیغمبر اکرم کی جو تعلیمات تھیں ان کو عام کیا۔ لیکن اب جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور آتا ہے تو اب حالات تھوڑے سے بدل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بنو عباس اقتدار میں آ چکے تھے اور ان کی حکومت اسٹیبل بھی ہو چکی تھی، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں حکومت نئی تشکیل پائی تھی، تو اس لیے نئی حکومتیں، آپ کو پتہ ہے، نئی حکومتیں زیادہ پابندیاں نہیں لگاتی، بلکہ اچھے طریقے سے تھوڑا سا عوام کے اندر کام کرتی ہیں تاکہ اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ بڑھے اور عوامی حمایت حاصل کی جائے۔ یہی کام بنو عباس نے کیا کہ نئی حکومت تھی، تو اس وجہ سے اپنا اثر و رسوخ عوام کے اندر بڑھانے کے لیے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کو زیادہ ان کے معاملے میں عمل دخل نہیں کیا، یعنی زیادہ پابندیاں نہیں لگائیں۔ لیکن پھر بھی جیسے اسٹیبل ہوئے تو اس کے فوراً بعد امام صادق علیہ السلام کو زہر دیا، شہید کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہاں سے بنو عباس نے جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور آتا ہے تو میں تھوڑے سے انٹرنل ایشوز بیان کروں گا کہ دیکھیں یہاں پہ 2 طرح کے ایشوز ہر امام کے سامنے ہیں، چاہے وہ امام صادق ہوں، چاہے وہ امام موسیٰ کاظم ہوں، چاہے وہ بعد کے ائمہ ہوں، امام رضا ہوں، امام تقی ہوں، امام نقی ہوں، یا امام عسکری علیہ السلام تک۔ اب 2 بنیادی جو مسائل تھے وہ ہر امام کے سامنے تھے، ایک تھا بیرونی مسئلہ، ایک تھا اندرونی مسئلہ۔ بیرونی تو یہ تھا کہ باہر سے ملحدین اور مشرکین کی اسلام پہ یلغار ہوتی تھی، یہود و نصارہ کی، اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ معصومین کی زندگی میں ہمیں جو یہ مناظرے نظر آتے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، مثلا ایسے مناظرے کر رہے ہیں کہ کبھی یہودیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کبھی نصارہ کے ساتھ کر رہے ہیں، کبھی عیسائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کبھی کسی اور زرتشتیوں کے ساتھ، کبھی کسی اور مذاہب کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے ملحدین جو ہے وہ اسلام کے اوپر اٹیک کرتے رہے ہیں، کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ہمیشہ سے ان کے یہ بنیادی مسئلہ رہا ہے۔ اٹیک ان کا اس طرح نہیں ہوتا کہ اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ اٹیک بس تلوار سے ہی ہوتا ہے یا اسلحے سے ہوتا ہے، نہیں، اس سے زیادہ خطرناک اٹیک ہوتا ہے عقائد امت اسلامیہ پہ، مسلمانوں کے عقائد پہ۔ اور مسلمانوں کے عقائد پہ جو سب سے بڑا اٹیک تھا وہ یہی تھا کہ ملحدین مسلمانوں کے اندر ایک نظریہ ڈال رہے تھے کہ تخلیق کائنات خود ہوئی ہے اور خالق کوئی نہیں ہے، بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کا مقابلہ ہر امام نے کیا، اور خصوصاً جب ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں آتے ہیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھی ہمیں علمی مناظرے بہت زیادہ نظر آتے ہیں، توحید کے موضوع پر بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ توحید کے موضوع پر اور نبوت کے موضوع پر 2 جو بنیادی چیزیں تھیں، 2 جو بنیادی عقائد ہیں مسلمانوں کے، یہ ائمہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو مناظرے کرتے ہیں وہ یہودیوں سے کرتے ہیں، نصرانیوں سے کرتے ہیں، عیسائیوں سے کرتے ہیں اور دیگر مذاہب سے کرتے ہیں۔ لیکن
ایک انٹرنل ایشو جو مسلمانوں کے اندر تھا وہ تھا مسئلہ امامت. اس کے اوپر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو مناظرے ہیں وہ باہر یہود و نصارہ سے نہیں ہیں، وہ خود مسلمانوں کے اندر موجود امامت کے جو لوگ قائل نہیں تھے ان سے مناظرے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت تعلیمات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہیں، جس میں امام نے بڑے دلائل کے ساتھ و براہین کے ساتھ قرآنی آیات کے ساتھ ڈیفینڈ کیا امامت کا، نبوت کا، رسالت کا، توحید کا اور قیامت کا، یعنی جتنے بھی ہمارے اصول دین ہیں ان کا بہت خوبصورتی سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ڈیفینڈ کیا. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں عزیزان محترم کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ بنتا ہے، میں ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھاؤں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا کہ دیکھیں ایک ایسی علمی شخصیت جو لوگوں کو علم بیان کر رہی ہے، اس کا معاشرے کے اندر ایک تکریم ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور جب ہم دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ مخالفین بھی جو امام کے دشمن ہیں، جو امام کے مخالفین ہیں، جو امام کی امامت کے قائل نہیں ہیں، امامت کے قائل نہیں ہیں لیکن اس بات کے قائل تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑا صادق و امین کوئی نہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اس بات کے قائل تھے. تو یہاں ایک بنیادی نقطہ سمجھتے جائیے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں، اکثر ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایسی برگزیدہ ہستیاں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اجر رسالت رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف میرے اقربا سے محبت کرو، ان سے مودت کرو. ایسی برگزیدہ ہستیاں، ایسی پاکیزہ ہستیاں، ایسی با تقوی ہستیاں، ایسی عبادت گزار اللہ کے عابد بندے، ان کو اس روئے زمین پہ شکنجوں میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ ان کو قید و بند میں کیوں لے جایا گیا؟ ان کو زہر کیوں دیا گیا؟ دیکھیں یہ ایک بنیادی سوال ہے، تو میں یہاں اس کو کلیئر بھی کرتا چلوں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے امام اور ایک ہے امامت. امام وہ شخصیت ہے جو اللہ کی جانب سے منصوب من اللہ ہے، ایز اے حاکم ہے امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے. وہ شخصیت، اس شخصیت کو کہتے ہیں امام. اچھا، امام کے لیے شرائط ہیں. امام وہ شخصیت ہے جو سب سے زیادہ زاہد بھی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ عابد بھی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ عالم بھی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ شجاع بھی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ بھی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ دانا اور حکیم بھی ہونی چاہیے. اچھا، یہ تو ہو گئی شخصیت امام. لیکن دوسری چیز وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے امامت. امامت نظریہ ہے، امامت آئیڈیالوجی ہے، امامت فکر ہے. یہاں دشمنان اسلام کہہ لیں یا دشمنان امامت کو مسئلہ کس چیز سے تھا؟ امام کی شخصیت سے تھا؟ تو نہیں، امام کی شخصیت سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کو اصل میں مسئلہ تھا امام کی امامت سے، منصب سے، مسند سے. اس وجہ سے یہ جو سارے شکنجے آپ کو نظر آتے ہیں، خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ 14 سال امام قید میں رہے. 14 سال ایک امام قید میں، مختلف قید خانوں میں، ایک ہی قید خانے میں نہیں رہے. 14 سال مختلف قید خانوں میں رکھا گیا، کبھی بغداد میں اور کبھی سامرا میں اور کبھی مختلف قسم کے قید خانوں کے اندر امام کو رکھا جاتا تھا. حتیٰ کہ ایک قید خانہ تو اس طرح کا اتنا سخت تھا امام کے اوپر کہ امام اس میں رکوع کی حالت میں کھڑے ہوتے تھے. یعنی اتنا تنگ جگہ تھی کہ امام وہاں سکون سے نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے. اس طرح کا قید خانے بھی، اس طرح کے قید خانوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رکھا. لیکن بس آپ توجہ کریں، میں مختصر بیان کروں گا کہ جب امام سے پوچھا گیا، مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کس قید خانے میں ہوئی؟ اس میں ہوئی جس میں آپ زیادہ تنگ تھے، جگہ بہت کنجسٹس تھی، بہت تنگ جگہ تھی، اس کے اندر ہوئی آپ کو، یا اس کے اندر جس میں جگہ کشادہ تھی؟ تو امام صادق علیہ السلام نے بولا میں سب سے زیادہ بے چین اور پریشان اس قید خانے میں ہوا جو بالکل کشادہ تھا. اب ظاہری طور پہ دیکھیں تو عقل کیا کہتی ہے کہ بھئی امام کو کہنا چاہیے تھا اس میں جس میں تنگ تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، صحیح سے بیٹھ نہیں سکتا تھا. امام عقل تو یہ کہتی ہے نا، لیکن نہیں، امام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ مجھے پریشانی اس قید خانے میں ہوئی جس میں کشادگی تھی. پوچھا گیا مولا وہ کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ برابر میں بنیے کا گھر تھا، اس قید خانے کے برابر میں بنیے کا گھر تھا اور وہاں سے اس کے گھر سے موسیقی کی آوازیں آتی.
مجھے قید خانے سے نہیں، موسیقی کی آواز سے تکلیف ہوتی. یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے عزیزان محترم، امام کے چاہنے والوں کے لیے میسج ہے. آج ہم دیکھیں معذرت کے ساتھ ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں. امام موسیقی سے حرام ہے، کیونکہ اسلام میں حرام ہے موسیقی. تو امام اتنا تنگ ہے، امام کہتے ہیں مجھے وہ قید خانہ پسند تھا جس میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کم از کم موسیقی کی آواز تو میرے کان میں نہیں آتی تھی. بس عزیزان محترم اس سے اندازہ کریں کہ ہم کن شخصیات کے پیروکار ہیں، کن کو ماننے والے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال قید میں رکھا گیا. اب بس آخر میں 2 جملے اور سنیے گا کہ حالات اس طرح پیدا کر دیے گئے، حالات اتنے کٹھن ہو گئے، اور خود امام کے چاہنے والوں کے اندر بے شعوری پیدا کی گئی. دیکھیں میں آگے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اور اماموں کے جو بیان ہوگا اس میں بھی بیان کروں گا کہ بے شعوری کی وجہ سے کیا کیا معاملات ہوئے. بے شعوری اگر کسی قوم کے اندر آ جائے، بے شعوری اگر کسی قوم کے اندر آ جائے تو اس قوم کا امام قید خانے میں ہوتا ہے اور قوم اپنی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے. قوم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ بے شعوری. مثلا بے شعوری سے مراد کیا ہے؟ بنو عباس نے کیا تھا؟ بنو عباس نے بہت پلانٹڈ کام کیا تھا، بہت پلاننگ سے کام کیا تھا. اور پلاننگ سے کام یہ کیا تھا کہ جو چاہنے والے تھے ان کو دھوکے میں رکھا اور کہا کہ نہیں، ہم امام کو شکنجوں میں نہیں رکھا ہے، ہم تو تمہارے امام کو لے کر جا رہے ہیں، ان کو خطرہ ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے. بنو عباس یہ کہتے تھے امام کے چاہنے والوں کو، بھائی ان کی جان کو خطرہ ہے، ہم ان کو سیو کر رہے ہیں، یعنی فوجی چھاونی میں لے جا کے رکھ رہے ہیں. حکومت کی جانب سے جو فوجی چھاونی، جو کینٹ ایریا بنے ہوئے تھے اس وقت، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں عسکرین جگہ ہے پوری. عسکرین 2 اماموں کو کہا جاتا ہے، امام علی نقی اور امام حسن عسکری کو عسکرین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ عسکری علاقے میں رہے تھے. عسکری امام کا لقب نہیں، عسکری امام کا نام نہیں ہے، لقب ہے، نام حسن ہے. عسکری علاقے میں رہے، کینٹ میں رہے، چھاونی میں رہے، اس وجہ سے ان کو عسکرین کہا جاتا ہے. اسی طرح دیگر ائمہ کے ساتھ بھی کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ان کو بھی بعض ایسے علاقوں میں رکھا گیا جو فوجی چھاونی تھی، شکنجوں کے اندر رکھا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک لعین جس کا نام سندھی بن شاہک ہے، اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا. دیگر قید خانوں میں جب امام کو رکھا جاتا تھا تو وہ جو خدام ہوتے تھے وہ خود امام کے گرویدہ ہو جاتے تھے، امام کا کردار دیکھ کے، امام کی عبادتیں دیکھ کے. مختلف طریقے اپنائے، ہیلے بہانے اپنائے، عورتیں بھیجیں کہ جا کے تاکہ امام کو اپنے شکنجوں میں لیں، یا امام کو جو ہے وہ ورغلائیں، یا امام کو معاذ اللہ گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کے لیے عورتیں بھیجیں. لیکن امام کی عبادت، ان کے تقوی اور خدا سے راز و نیاز کا عالم یہ تھا کہ جو عورت امام کو بہکانے جاتی تھی وہ خود امام کی پیروکار بن کے قید خانے سے باہر آتی. یہ عالم ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علم و حلم کا، شجاعت کا، تقوی کا، بزرگی کا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں امام کی زندگی کو سمجھنے کی اور امام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم